بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیوی ایسے کرتی ہے، یہ نہیں سنتی، یہ نہیں مانتی۔ بچے جن سے ڈھیر سارے شکوے، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، جہاں دیکھو بس سب اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور غلط اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں ویسا یہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں یہ ویسا نہیں کرتے، چاہے ان کا ذاتی نفع کا ہو، خود کی ذات کا ہو، چاہے جس کے لیے چاہ رہے ان کی ذات کا نفع کا ہو، یا دنیا کے کسی اور مقصد کے لیے ہو، لیکن شکوہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں الا ماشاء اللہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ امیدیں لگا رکھا ہے کہ یہ ہمارے یہ کام آ جائیں گے، یہ ہمارے یہ کام آ جائیں گے، یہ ہمارے یہ کام آ جائیں گے، اور وہ کام آتے نہیں آتے تو پھر شکوہ شروع ہوتا ہے، اور اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ظاہر کے چند اعمال ہوتے ہیں، قلب کا، دل کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا۔ جس دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہاں مخلوق کے لیے کوئی گنجائش نہیں ملتی، نہ اس سے امید ہوتی ہے، نہ اس سے شکوہ ہوتا ہے۔ امید ہی سارے شکوہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے آسان سی چیز یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس میں کس بندے کی بھلائی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں اس میں ہماری بھلائی ہے، اللہ جانتے ہیں اس میں اس کی بھلائی بالکل نہیں ہے، اس لیے اسے پوری نہیں ہونے دیتے۔ گھوم پھر کر ایک ایمان والا جب اللہ ہی کے دربار میں پہنچتا ہے کہ اللہ واقعی میں آپ ہی سے جی لگانا چاہتا ہوں، میں نے شکوے کے طور پر رات دن مخلوق کو اپنے دل میں رکھا اور ان سے امیدیں لگایا، مجھ سے غلطی ہوئی، جو کچھ ہوا سب ہو گیا، کیا ہوا بے کیا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ کسی کی غلطی نہیں ہے، سب اپنی ہی غلطی ہے، اور یہاں پلٹ کے جب ہم سچی توبہ کر کے اب ہر پیش آنے والے حال میں پہلے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس میں خیر و بھلائی ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ حال آیا ہے، اور پھر اسی سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے اس حال میں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ رہبری ضرور کرے گا، نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ بندہ مانگے اور وہ نہ دے، بندہ پکارے اور وہ جواب نہ دے، یہ تو اس کے یہاں ہے ہی نہیں۔ بس بجائے مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کے ہر حال میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی ضرورتوں کو انہی کے سامنے رکھیں۔ وہ پوری کریں گے تو بھی بھلائی ہے، اور نہ پوری کریں گے تو بھی بھلائی ہے۔ اس لیے کہ کتابوں میں جو بات ملتی ہے، اللہ سے دنیا مانگو گے اللہ تمہاری مصلحت کا خیال رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا مل جائے تم بگڑ جاؤ، ہو سکتا ہے نہ ملے اور تم بن جاؤ، تمہاری جنت بن جائے۔ اس لیے دنیا مانگو گے تمہاری مصلحت کا خیال رکھیں گے، اور دین مانگو گے تو دے دیں گے۔ اس لیے ملا تو خوش، نہیں ملا تو خوش۔ جس سے کچھ امیدیں تھیں اس سے ختم، شکوہ ختم، مخلوق دل میں رہے گی نہیں، جگہ ہے صرف خالق کے لیے، وہی آئے گا وہی رہے گا، اور شیطان کوشش ہمیشہ کرتا رہے گا، لیکن جب ہم ہر اس کی کوشش پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو ناکام ہوگا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے یہ مختصر سی کچھ باتیں ہیں کہ کرنے کا میں بھی محتاج ہوں، آپ حضرات سننے والے بھی اس کے محتاج ہیں، مگر اپنی دعاؤں میں ہم اسی کا اظہار کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے موقع پر ہماری بہترین تربیت عافیت کے ساتھ کر دیجئے، اور ہمیں تو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، اور جہاں ہم آ جائے وہاں پر امت کو اپنی دعاؤں میں ضرور جوڑ لینا چاہیے کہ اللہ اسے تمام اچھی صفات، اچھے حالات سے پوری امت کو بھی نواز دیجیے۔